بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر اظہر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ایکسیلنٹ کیس جس میں اللہ کے فضل اور کرم سے بہت زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور اس میں سنگل ریمیڈی 6C پوٹینسی میں دی گئی اور ود دی گریس آف گاڈ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیس اسی سنگل ریمیڈی کی 6C کی ڈوز سے ہی پوری طرح کیور ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کیس ہے ڈپلوپیا کا۔ ڈپلوپیا ہوتا ہے ڈبل ویژن، مریض کو ایک کی دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ ڈپلوپیا کا کیس ہے اور یہ کیس ایک 55 ایئرز آف اولڈ میل پیشنٹ کا ہے جو میرے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح میری نظر جو ہے وہ کافی ٹائم سے ڈسٹرب ہوئی ہے، مجھے ایسے ڈبل ویژن نظر آتا ہے، تو میں تو نہ کہیں آ سکتا ہوں نہ آ سکتا ہوں، تو بڑی الجھن میں پھنسا ہوا ہوں۔ بلڈ پریشر بھی میرا بیچ بیچ میں ہائی ہوتا ہے، شوگر بھی مجھے ہے لیکن شوگر میری آلموسٹ نارمل رہتی ہے۔ تو جب ان کی ہسٹری لی گئی تو پیشنٹ نے اس کی ساری کیفیت جب کیس ٹیکنگ کی میں نے، تو میں کہا جی یہ اس کے پیچھے کوئی ٹینشن پریشانی کوئی مسئلہ کوئی کیا سلسلہ ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 100 مسائل ہوتے ہیں گھروں کے۔ میں ہیں جی پھر بھی تھوڑا اس میں روشنی ڈالیں آپ۔ تو جب پیشنٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ان کے بچوں کے کوئی رشتوں کے مسائل تھے جن میں وہ کافی زیادہ الجھے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسز ان کی بیمار رہتی ہیں، ان کی بھی ٹینشن ہے، اور بچوں کے رشتوں کے مسائل کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ اور یہ جب ڈپلوپیا کا سلسلہ انہیں شروع ہوا، اس سے پہلے بھی وہ ایسے ہی ٹینشن کا ہی ماحول تھا گھر میں، جس کے بعد آئی تھنک سو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اس کے بعد یہ کیفیت جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی۔ یہ کیس اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے انہوں نے بہت ہی ہائی فائی اپروچ کی۔ ہمارے نزدیک اسلام آباد میں ایک بہت ہی ٹاپ کلاس جو ہے وہ آئی ہاسپٹل ہے، ادھر بھی انہوں نے اپروچ کی اور 3 دفعہ اسپیسیفک اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن اس سے بھی کوئی ہاتھ تبدیلی جو ہے وہ واقعہ نہ ہوئی۔ مزید کیس ٹیکنگ کی جب ان کے بارے میں نے پوچھا جی آپ اپنے جو ہے وہ مینٹل سٹیٹ کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں، تو پیشنٹ نے بتایا غصہ مجھے بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک رچ مین تھے، ایک امیر آدمی تھے، اور ہر بات میں یہ تھوڑا اس چیز کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے، جیسا کہ بتایا کہ ہماری بڑی پراپرٹی ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا ایسے اللہ کا فضل ہے، بڑا سسٹم ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ وقفے سے مجھے آگاہ کرتے رہے، اور ایک مخصوص ٹون میں پیشنٹ نے بات کی کہ ہم بڑے ایسے ہیں، ہم بڑے ویسے ہیں، ہمارے پیرنٹس بھی بڑے لینڈ لارڈ تھے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ یہ سارا کچھ پیشنٹ کے ایک خاص ٹون میں تھا۔ ادھر تک بھی پیشنٹ کے کافی مریض کے اتنے اسٹیٹمنٹ سے بھی کافی زیادہ روبرکس جو ہیں وہ بن چکے تھے۔ مزید جب پیشنٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب باقی تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس چیز سے بہت پریشان ہوں کہ مجھے گھر میں واش روم تک بھی جانے کے لیے کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میں ایسے دیوار کو، کرسی کو یا کوئی بھی چیز جو اویلیبل ہوتی ہے اسے پکڑ کے یا کسی کا ہاتھ پکڑ کے میں واش روم تک بھی جاتا ہوں، تو اس چیز سے میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے تو اس ڈر سے نہیں جاتا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں راستے میں، تو اس لیے میں گھر ہی نماز پڑھتا ہوں، تو پر اس چیز سے میں بڑا پریشان ہوں، تو پلیز کو آپ ایسی میڈیسن دیں کہ میں اللہ کے فضل سے اس سلسلے سے میری جان چھوٹے۔ تو اس کے چلتے جب میں نے مزید پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سر ایک بات اور ہے کہ جب میں نے کہیں جانا ہوتا ہے یا کوئی کام ایسا کرنا ہوتا ہے تو اس کی ٹینشن مجھے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے 3 دن بعد کرنا ہے، لیکن آج سے مجھے وہ اس کی پریشانی شروع ہو جائے گی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ویسے ہوگا۔ اس کے ساتھ
ایک تو سوری میں پہلے اسٹارٹ میں تھوڑا سا بتانا بھول گیا، ایک تو سلسلہ تھا ان کا ڈپلوپیا کا، ڈبل ویژن کا، اور ایک ان کا سلسلہ تھا تھوڑا سا بینگا پن کا، کہ بینگا پن میں جیسے ہم عام فہم کہتے ہیں نا کہ آئی بال جو ہیں وہ اپنی جگہ سے رائٹ یا لیفٹ تھوڑا سا موو ہو جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو نارمل ویژن ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈپلوپیا ڈبل ویژن کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ایشو تھا کہ ان کے آئی بال جو ہیں وہ تھوڑے سے دونوں آنکھوں کے وہ تھوڑے تھوڑے اپنی جگہ سے جو ہے نا وہ سلپ ہوئے ہوئے تھے۔ یہ بھی ان کا ایک سلسلہ ڈپلوپیا کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ جب میں نے فیل کیا پیشنٹ میرے پاس آئے تو میرے سامنے بڑی جس طرح وہ ریورنس کے ساتھ بندہ پیش آتا ہے نا، تو ایسی کیفیت تھی۔ ان کے ساتھ کوئی ان کے کوئی فیملی ممبر بھی تھے میرے ساتھ، بڑی ڈاکٹر صاحب بڑی آپ یہ سن کے آئے ہیں، بڑا یہ بڑا وہ، بڑا ہی ریورنس کے ساتھ وہ میرے ساتھ پیش آئے، اچھی طرح ملے، یہ وہ سارا سلسلہ تھا۔ لیکن یہ بڑی اسپیشل آبزرویشنز ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کی جو جیسچرز ہوتے ہیں، پیشنٹس کی جو جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ڈیورنگ کیس ٹیکنگ، ہمیں ان سب کو نوٹ کرنا چاہیے اور نوٹ کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے روبرکس جو ہیں پیشنٹ بتاتا نہیں ہے لیکن وہ فزیکلی پرفارم کر جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں اس سے نکل جاتی ہیں، اور وہی پیشنٹ کے جو ہیں وہ ایکچوئل جو مینٹیلٹی اس کی ہوتی ہے، اور یہ کیس میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے عموماً۔ میں جب اٹھ کے سائڈ پہ تھوڑا ہوا یا اپنے ڈسپینسری میں پیشنٹ کی میڈیسن بنانے کے لیے گیا تو پیشنٹ اپنا جو آئی پی آر ان کے ساتھ تھے، میں نے فیل کیا، میں نے تھوڑا سا غور کر کے جب سنا تو وہ ان کے ساتھ نا کچھ تھوڑے سے نیگیٹو کومنٹس بھی جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو مائی سیلف ٹو بی ویری آنیسٹ نا، تھوڑے سے نیگیٹو کومنٹس بھی نا انہوں نے تھوڑے سے پاس کیے، لیکن میرے سامنے وہ بڑا جی یہ ہے تو بڑا وہ ہے جی، اس طرح سے پرفارم کر رہے تھے۔ یہ چیز جو ہوتی ہے نا، اس کو جو ہے ہائپوکریسی جو ہے وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ مریض کی منافقت ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے بڑی تعریف کرے، اور جب وہ بندہ اویلیبل نہ ہو یا سامنے نہ ہو تو اس کے بارے میں اس طرح سے دل میں اس کے بات نہ ہو، اس کے بارے میں وہ ایسی جو ہے وہ فیلنگز اس کو ایکچوئل نہ ہو جیسی وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری پیشنٹ کی ہسٹری سننے کے بعد جب میں نے کیس کو ریپرٹرائز کرنا شروع کیا تو بڑے سمپل روبرک سے پیشنٹ نے جیسے کہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے، اینگر وائلنٹ۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ ڈاکٹر صاحب بچوں کے رشتوں کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے گھر میں بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ شروع ہے۔ تو یہ چیز جو تھی وہ انگزائٹی چلڈرن اباؤٹ ہز، اور دوسری بات انہوں نے بتائی کہ مسز بھی بیمار رہتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ سارا ماحول گھر کا ایسا بنا ہوا ہے، تو انگزائٹی فیملی اباؤٹ ہز۔ یہ دو روبرکس سے اینگر وائلنٹ تھا۔ اس کے ساتھ جیسے ایک چیز انہوں نے بتائی کہ ڈاکٹر صاحب میں کچھ چیز پکڑ کے واش روم تک جاتا ہوں یا کسی کے سہارے کے ساتھ مجھے جانا پڑتا ہے، میں اکیلے نہیں جا سکتا، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں۔ اسی طرح میں نماز پڑھنے نہیں جاتا کہ میں کہیں گر نہ جاؤں اس ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ گر نہ جاؤں کا جو سلسلہ ہے، یہ کانفیڈنس، وانٹ آف سیلف کانفیڈنس میں پیشنٹ ہوتا ہے کہ مریض کو اپنے اوپر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوتا، کانفیڈنس اس کا جو ہے وہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہوا ہوتا ہے کہ میں خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو روبرک تھا اس میں کانفیڈنس، وانٹ آف سیلف کانفیڈنس، اور اس کے ساتھ جو اگلا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کسی کا سہارا لے کے یا دیوار پکڑ کے یا کوئی کرسی وغیرہ یا کوئی چیز پکڑ کے مجھے واش روم تک جانا پڑتا ہے، میں ایسے نہیں جا سکتا۔ تو یہ کلنگنگ پرسن اور فرنیچر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑے سمپل روبرک تھے۔ تو جیسا انہوں نے اگلی بات بتائی کہ ڈاکٹر صاحب میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں اس چیز سے، یہ سلسلہ جو ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، نہ میری نظر صحیح ہے، اگر میں آنکھیں ایسے دیکھنا چاہتا ہوں تو ڈبل نظر آتا ہے، تو دوسرا یہ مجھے خود بھی بڑا اس طرح سے لگتا ہے کہ میرے آئی بال جو ہیں وہ بھی رائٹ لیفٹ ہوئے ہیں، تو یہ بڑی پریشانی ہے مجھے اس چیز سے۔ تو دیٹ از ڈیلوژن پرسیوٹ ہیز، ایسا کیفیت جب ہوتی ہے پیشنٹ
ایسا تذکرہ خود سے کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اس بیماری سے پریشان ہو گیا ہوں، تو وہاں یہ روبرک لیتے ہیں ڈیلوژن پرسیوٹ ایز۔ اس کے ساتھ جو اگلی چیز تھی کہ انہوں نے اپنے معاملات کا، اپنے کیفیات کا، اپنے امیر ہونے کا، اپنے یہ سارے معاملات کا، پراپرٹیز کا ذکر، نارملی ہمیں اس چیز کی تو ضرورت تھی نہیں، میں تو سمپلی ان سے ان کی بیماری کے بارے میں پوچھ رہا تھا، ان کی مینٹیلٹی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن وہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کری جا رہے تھے۔ تو یہ جو چیز تھی یہ ڈیلوژن ویلتھ میں تھی کہ مریض جو ہے وہ اپنی ویلتھ شو کر رہا ہے کہ میرے پاس ڈاکٹر صاحب اتنا سلسلہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس ایسا ہے، میرے پیرنٹس بڑے یہ ایسے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیلوژن ویلتھ میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ چلتے جب مریض نے وہ ایک خاص ٹون میں بات چل رہی تھی کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم ایسے، تو یہ جو ایک ٹون تھی نا، یا یہ جو ہم والا سلسلہ تھا، اس میں مریض وہ اپنے آپ کو ایک گریٹ پرسن شو کر رہا تھا۔ اس میں روبرک بھی سمپل ہے ہمارے پاس، ڈیلوژن گریٹ پرسن ہیز، کہ مریض اپنے آپ کو اپنے ہی آپ میں بڑا سپیریئر جو ہے وہ فیل کرتا ہے، اور خالی فیل ہی نہیں کرتا، وہ پھر شو آف بھی کرتا ہے اس چیز کو۔ ڈیلوژن ویلتھ کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ ڈیلوژن گریٹ پرسن ہیز میں بھی تھا۔ اس کے ساتھ جو میں نے لاسٹ پہ بتایا کہ جب میں میڈیسن بنانے گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب کے اگینسٹ کمنٹ شروع ہو گئے، تو یہ جو چیز تھی یہ ہائپوکریسی میں آتی ہے۔ ایسی کیفیت میں ایسے پیشنٹ جو ہے وہ ہائپوکریسی کا شکار ہوتے ہیں، منافقت کا شکار ہوتے ہیں، کہ جو اس طرح سے معاملات میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو یہ ویبرز کے ساتھ، تو اس کے ساتھ جو ایکچوئل پیشنٹ کی بیماری ہوتی ہے پیتھولوجیکلی، اس کو بھی کبھی کبھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے اگر وہ بہت زیادہ سویئر کیفیت کی ہو۔ دو روبرک جو ہیں وہ مائنڈ چیپٹر سے ہٹ کے لیے گئے، جیسا فرسٹ تھا آئز کے چیپٹر سے پیرالائسس آف آئی بالز مسلز، اور دوسرا جو تھا وہ ویژن کے چیپٹر سے لیا گیا، وہ تھا جو چیف کمپلین تھی پیشنٹ کی، ڈپلوپیا۔ یہ دو روبرکس جو ہیں وہ ویژن کے جو ہیں اس میں سے ایک آئز میں سے اور ایک ویژنس میں سے لیا گیا۔ ویبرز یہ جب سارے روبرکس ہم نے لگائے تو جو ریمیڈی نکلی وہ تھی فاسفورس۔ میں شاکڈ ہو گیا کہ جتنے بھی 10 11 12 روبرکس تھے، فاسفورس ان سب کو کور کر رہی تھی، اور ٹو بی ویری آنیسٹ فاسفورس 6 کی سنگل ڈوز دی گئی اور پیشنٹ کو 10 دن کی دوائی دے کے روانہ کیا گیا۔ لیکن جب 10 دن کے بعد پیشنٹ آئے تو ان کے ساتھ کوئی، ٹو بی ویری آنیسٹ، کوئی آئی پی آر میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ مریض خود آیا چل کے، خود جو ہے وہ آئے، تو میں بھی دیکھ کے میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے فضل سے جو ریمیڈی دی گئی وہ بڑی ویل سلیکٹڈ تھی۔ فاسفورس 6 کے ساتھ 10 دن کی انہیں پلاسیبو دی گئی، اور 10 دن کے بعد جب پیشنٹ آئے تو ود دی گریس آف گاڈ وہ 70-80% بہتر تھے۔ کوئی کلنگنگ کا سین نہیں تھا، کانفیڈنس، وانٹ آف سیلف کانفیڈنس میں تھے، وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، ڈبل ویژن نہیں تھا۔ ایون دین جو بینگا پان تھا وہ بھی ان کا تقریباً 60% بہتر ہو چکا تھا، اور مریض کی نظر بھی الحمدللہ کافی حد تک امپروو ہو چکی تھی۔ ویورز، یہ ہے ہومیوپیتھی کی پاور، اور یہ ہے سنگل ریمیڈی کی پاور۔ اور جب ہم اس پہ تھوڑا سا ہمیں اللہ کے فضل سے گرپ حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح سے کیسز جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے کمپلیکیٹڈ کیسز بھی جو ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چاہیں کہ میرے تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچے تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔